السلام علیکم میرے پیارے لسنرز، میرے نئے چینل اردو اوریجنل کو سبسکرائب کریں اور وہاں پر موجود دلچسپ آڈیو بک سے لطف اندوز ہوں۔ چینل کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ ایپیسوڈ 83۔ تو نے اسے کھول کے بھی نہیں دیکھا؟ میرے بھائی نے پوچھا۔ کیا تھا؟ ایک کتاب ہی تو تھی۔ وقتی سکھائے گا تجھے کہ ہر شخص پر آنکھ بند کر کے اعتبار کرنے کا کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ صرف ایک کتاب بھیجنے کے لیے وہ اتنا تردد نہ کرتا۔ یہ اندازہ تو ہے مجھے، وہ آزما رہا تھا کہ میں کس حد تک اعتماد کے قابل ہوں، بات کتنی توجہ سے سنتا ہوں اور ہدایات پر کس حد تک عمل کرتا ہوں۔ بھائی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں، ابھی تو اس نے یہی دیکھا ہوگا۔ میرے ساتھ بھی وہ بہت اچھا ہے، لیکن کیا بھائی؟ ادھر ادھر سے اس کے بارے میں جو سنتا رہتا ہوں میں، اس سے کچھ تشویش تھی کہ میں نے تجھے اس کے پاس کیوں بھیج دیا تھا۔ کیوں؟ اس میں تشویش کی کون سی بات ہے؟ کیا تجھے بالکل خیال نہیں آیا کہ تو گیا تھا کام کے لیے؟ میں نے بھی یہی کہا تھا کہ بہت دن سے مارا مارا پھر رہا ہے، اسے کہیں کام پر لگوا دے۔ شاہ جی کے تعلقات کا سلسلہ بہت لمبا ہے اور بظاہر اس نے کام کر دیا، مگر کام کیا ہے اس کا کچھ نہیں پتا۔ یہ تو کوئی ایسا کام نہیں تھا جو تو نے کیا۔ 10,000 کس بات کے؟ مجھے پروفیسر کا معاملہ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اب وہ جس طرح رہتا ہے، یہ ایک پروفیسر کی تنخواہ میں تو ممکن نہیں۔ ٹیوشن وغیرہ سے اتنا کون کما سکتا ہے؟ جب میں پہلے ملا تھا تو ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ یہ محل اور شان و شوکت دیکھ کر تو میں دنگ رہ گیا۔ نادر شاہ کے بارے میں لوگ عجیب عجیب سی باتیں بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کا تعلق جرائم کی دنیا سے ہے، خود اس کا کوئی گروہ ہے اور اس کے سارے غیر قانونی دھندے ہیں۔ مگر میں نے کہا مجھے کیا، میری تو اس نے ہمیشہ مدد کی۔ پھر کوئی چھوٹا موٹا کام اس کا ہو تو میں کر دیتا ہوں۔ میں نے سب کچھ سمجھ لینے کے باوجود بھائی کی طرح انجان بنے رہنا ہی بہتر سمجھا۔ ہاں، مجھے بھی بس اپنے کام سے ہی کام ہوگا، کوئی کام غلط لگے گا تو میں انکار کر دوں گا۔ میں پھر بات کروں گا اس سے، کوئی اچھی تنخواہ والی نوکری ہو کسی اچھی کمپنی میں، اور تنخواہ بھی معلوم ہو، پتہ ہو کام ہے کیا روز کا۔ بھائی بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ اس کی پریشانی میرے لیے بھی پریشانی تھی، لیکن اس سے کہیں زیادہ پریشانی میں بے روزگاری کے ہاتھوں اٹھا چکا تھا۔ اپنی پہلی باقاعدہ کمائی سے ملنے والی خوشی کے دورے کی شدت کچھ کم ہوئی تو اس کے جائز ناجائز ہونے کا خیال بھی آیا۔ اس سے پہلے میں نے ٹیوشن بہت پڑھائی، جو تھوڑے بہت پیسے ملتے تھے وہ میری چھوٹی موٹی ضروریات پوری کر دیتے تھے۔ مجھے احساس تھا کہ بھائی پر میری تعلیم اور پرورش کا بار اب ختم ہونا چاہیے۔ احسان کا قرض اتارنا ممکن نہ صحیح، لیکن اب میں اپنے اخراجات پورے کر سکتا تھا۔ بھائی کی تشویش بجا تھی۔ نادر شاہ کے دھندے غلط ہوں تو مجھے کیا، اس کے نہ جانے کتنے ملازم ہوں گے۔ جب تک ان کے فرائض کی نوعیت مجرمانہ ثابت نہ ہو جائے، مجھے بھی اس معاملے میں محتاط رہنا چاہیے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگلی بار میں کام کی نوعیت کو سمجھ کے ذمہ داری قبول کروں گا، ورنہ انکار کر دوں گا، لیکن اس کی نوبت ہی نہ آئی۔ 2 دن بعد بھائی کے ساتھ ایک حادثہ پیش آ گیا۔ میں کہیں انٹرویو دینے کے لیے گیا ہوا تھا، وہاں سے فارغ ہوتے ہوتے شام ہو گئی۔ وہ میرے ایک دوست کے والد کی لا فرم تھی، وہ بہت بڑے وکیل تھے اور انہیں آفس کے لیے ایک اسسٹنٹ کی ضرورت تھی۔ میرے دوست نے ان سے میرا ذکر کیا کہ میں پروفیسر یا جج بننے کے خواب دیکھتا ہوں، تو انہوں نے مجھے طلب کر لیا۔ انگریزی میری اچھی تھی۔ وکیل صاحب نے کہا کہ وہ کسی بینک یا ملٹی نیشنل کمپنی جتنی تنخواہ تو نہیں دے سکتے، لیکن یہاں میرے قانون کا پیشہ اپنانے کی خواہش ضرور پوری ہو سکتی ہے۔ وہ خود بھی میری مدد اور رہنمائی کریں گے، اور میں نے محنت اور شوق سے کام کیا تو ایک نہ ایک دن میں اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا۔ مجھے معلوم تھا کہ ان کا اسسٹنٹ بننے کے لیے کتنے کوالیفائڈ وکیل آنا چاہتے ہوں گے۔ مجھے تو ابھی قانون پڑھنا اور سیکھنا تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ میں اس چیلنج کو قبول کروں گا۔ لگی بندھی آمدنی اور محدود اوقات کی نوکری نہیں کروں گا۔ میں اپنے دوست کے ساتھ گھومتا پھرتا شام کو گھر پہنچا اور دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا ہی تھا کہ ایک پڑوسی نے دستک دی۔ کہاں تھے تم فرید؟ کیوں، خیریت تو ہے نا؟ خیریت نہیں ہے، اسی لیے تو تمہاری تلاش تھی۔ تم اسپتال جاؤ، تمہارے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ایکسیڈنٹ؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں، اس نے تمہیں بلایا ہے۔ میں سخت بدحواسی کے عالم میں اسپتال پہنچا۔ بھائی زخمی ہوا تھا لیکن خطرہ کوئی نہ تھا۔ اس کے ہاتھوں، پیروں اور سر پر پٹیاں اور چہرے پر خراشیں تھیں۔ وہ بستر پر سیدھا لیٹا تھا اور اس کے سرہانے یونیفارم اور بندوق والا ایک پولیس مین موجود تھا۔ مجھ سے باتیں کرنے کے لیے بھائی نے اسے چائے پینے بھیج دیا۔ میرے پوچھنے پر بھائی نے بتایا، آج صبح مجھے ہیڈ آفس جانا تھا، ایک رسمی سا انٹرویو تھا۔ اب شاید میری پروموشن AVP کے عہدے پر ہو جائے گی اور مجھے کسی بڑی برانچ کا چارج دیا جائے گا۔ مجھے خاص کلائنٹ سے بھی ملنا تھا جو ایک گروپ آف کمپنیز کا صدر ہے۔ اب یہ میرا کام نہیں تھا، لیکن جو گاڑی برانچ کے لیے کیش لے کر آ رہی تھی وہ خراب ہو گئی، اور کیش لانے والے نے مجھ سے کہا کہ آپ لے جائیں، برانچ میں کیش شارٹ ہے۔ میں نے بیگ اپنی گاڑی میں رکھ لیے، یہ دیکھے بغیر کہ رقم کتنی ہے۔ بینکوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، نوٹ کاغذ کے پرزے ہوتے ہیں اور بس۔ اب یہ خلاف ضابطہ ہے، لیکن ایسی بے ضابطگی ہر روز ہوتی ہے اور کسی کو پتہ نہیں چلتا تو کوئی قیامت نہیں آتی۔ پر آج میری بدقسمتی کا یہ حادثہ پیش آ گیا۔ پر کہاں اور کیسے؟ ظاہر ہے حادثے کا پہلے سے کسی کو اندازہ نہیں ہو سکتا۔ میں ایک چوک پر تھا کہ بائیں طرف سے آنے والی گاڑی نے تیزی سے میرا راستہ روکا۔ میں نے ایک دم بریک لگائے اور گاڑی کو بائیں طرف موڑا اور اسی گلی میں گھس گیا۔ مجھے راستہ روکنے والوں کی نیت اور عزائم کا اندازہ ان کے چہرے دیکھ کر ہی ہو گیا تھا۔
وہ میرے پیچھے آئے, انہوں نے فائر کیا. پہلی گولی نے پچھلا ونڈ اسکرین پاش کر دیا, پر میں نے پھر بھی رفتار کم نہیں کی. کتنی رقم تھی آپ کے پاس؟ زیادہ نہیں, بس 50 لاکھ. کمال ہے بھائی, یہ معمولی رقم ہے. آپ کو گارڈ کو ساتھ لینا چاہیے تھا. مجھے بتانا یاد نہیں رہا. کیش لانے والی گاڑی میں ایک گارڈ تھا, وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ گیا تھا, اور اس نے پیچھے کا ونڈ اسکرین ٹوٹنے کے بعد ایک گولی تعاقب کرنے والوں پر چلائی, مگر پھر ایک گولی نے اس کی پیشانی میں سوراخ کر دیا, کیونکہ وہ مڑ کر پیچھے دیکھ رہا تھا. مجھے بھی ایک گولی لگی یہاں شانے میں, لیکن اس نے ہڈی کو نقصان نہیں پہنچایا. گارڈ تو فوراً مر گیا. میں نے ہمت نہیں ہاری اور اس کی لاش سمیت میں نکل آیا. فائرنگ سے ڈاکو بھی نروس ہوئے تھے اور بھگدڑ مچی تو وہ فرار ہو گئے, مگر میری رفتار بہت تیز تھی, اور جب اچانک بائیں طرف سے گاڑی آئی تو نہ وہ بریک لگا کے تصادم کو روکنے میں کامیاب ہوا اور نہ ہی میں. بس ایک دھماکہ سنا تھا میں نے, اس کے بعد کا مجھے نہیں پتا. آنکھ کھلی تو یہاں تھا. یہ پولیس یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ اصل حادثہ یہی ہے منا کہ میری گاڑی میں سے گن مین کی لاش ملی ہے, پر وہ 50 لاکھ نہیں ملے جو میں لے کر آ رہا تھا. کیا؟ وہ رقم کہاں گئی؟ یہ کسی کو نہیں معلوم. جس نے گاڑی کو ٹکر ماری تھی کہیں وہ؟ یہی تو عجیب بات ہے, پولیس کو وہاں کوئی گاڑی نہیں ملی اور وہ اس بات کو تسلیم بھی نہیں کرتے. کیا مطلب؟ حادثے کے 10 ثبوت اور بھی ہوں گے جائے واردات پر؟ بالکل ہوں گے. میری تباہ شدہ گاڑی سب سے بڑا ثبوت ہے. دوسری گاڑی بھاگ گئی, لیکن پولیس چاہتی تو اس کے اجزاء تلاش کر لیتی. اس کے شیشے یا ہیڈ لائٹس کے علاوہ باڈی کے اجزاء ہو سکتے تھے, اور کچھ نہیں تو پینٹ جو اکھڑ کے گرتا ہے. کیا بینک نے آپ کے خلاف 50 لاکھ کے نقصان کا کیس بنایا ہے؟ FIR ضرور لکھی گئی ہے اور اس میں میرا بیان بھی شامل ہے, لیکن پولیس یقین نہیں کرتی تو سب شک میں مبتلا ہو گئے ہیں. بینک والے جانتے ہیں میرے کردار کو, لیکن اب وہ کہیں گے کہ 50 لاکھ میں اپنی ایمانداری کی شہرت کو داؤ پر لگایا جا سکتا ہے. ناممکن کچھ نہیں. چائے پینے کے لیے جانے والا پولیس مین اچانک لوٹ آیا. اس کے ساتھ ایک سب انسپیکٹر بھی تھا جس نے بغل میں فائل دبا رکھی تھی. تھانے دار نے میری طرف دیکھ کر درشتی سے کہا, چل میاں تو نکالے در سے, کچھ بات کرنی ہے ملزم سے. یہ بھائی ہے میرا جناب. بھائی نے کہا. بھائی بہن تو اور بھی بہت ہوں گے, کیا میں ان سب کی موجودگی میں تفتیش کروں؟ بھائی نے عرضی سے کہا. اسے ڈاکٹر نے یہاں رہنے کی اجازت دی ہے, مہربانی ہوگی آپ کی. چل ٹھیک ہے. تھانے دار نے فائل کھولی. بیان تو دیکھا ہے میں نے تیرا, اب کچھ سوال ہے, ٹھیک جواب دے گا تو تیرے لیے بھی آسانی ہوگی اور ہمارا کام بھی آسان ہو جائے گا. تو نے کسی گاڑی کا ذکر کیا تھا جس نے ٹکر ماری, پر وہاں تو کوئی گاڑی نہیں ملی. وہ بھاگ گیا ہوگا جناب, میں غلط نہیں کہہ رہا. بھاگ گیا ہوگا یعنی کوئی بندہ چلا رہا تھا وہ گاڑی؟ یہ دیکھ لیا تو نمبر بھی دیکھا ہوگا تو نے. نمبر میں کیسے دیکھتا, وہ بائیں طرف سے آیا تھا. میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ مرد تھا یا عورت. گاڑی کون سی تھی؟ رنگ تو دیکھا ہوگا, دیکھ سچ سچ بتا دے. میں کچھ نہیں دیکھ سکا تھا. جب گاڑی نے ٹکر ماری تو میں بے ہوش ہو گیا تھا, لیکن تم حادثے کی جگہ سے شواہد اکٹھے کر سکتے ہو. حادثے کے عینی گواہ بھی ہوں گے وہاں. وہ جو گن مین میرے ساتھ تھا, ہاں اس کی گواہی کی ضرورت پڑے گی تجھے. کیا پتا وہ قبر سے اٹھ کے آ جائے بیان دینے کے لیے. ورنہ کیا؟ میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ کیا بینک والوں نے میرے خلاف کوئی رپورٹ لکھوائی ہے؟ مجھے معلوم ہے وہ مجھ پر شک نہیں کر سکتے. سارا ریکارڈ ان کے سامنے ہے. وہ جانتے کہ میں نے کبھی ایک پیسے کا بھی خبر نہیں کیا. بالکل ٹھیک, مگر یہ تو 50 لاکھ کا معاملہ ہے. وہ کہاں گئے؟ میں کیا بتا سکتا ہوں. میری جان بچ گئی, مگر حادثے کے بعد میں بے ہوش ہو گیا تھا. تھانے دار ایک دم پھٹ پڑا. اس نے ایک ہی سانس میں بھائی کو انتہائی فحش گالیاں دی. آخر تم چاہتے کیا ہو؟ بھائی نے خوفزدہ ہو کے پوچھا. وہ بندے کو مل بانٹ کے کھانا چاہیے. 50 لاکھ تو اکیلے ہضم کر لے, یہ اپنے اس بھائی کے ساتھ مل کر ہمیں بھی چونا لگانے کی کوشش کرے تو یہ تو نہیں ہو سکتا بھائی. چل 3 حصے کر لے, ایک میرا تو میں تیرے ساتھ, ورنہ 50 تو منہ میں ہاتھ ڈال کے نکال لیتے ہیں. قبر میں لیٹے مردے سے بھی. میں نے دخل دیا. تھانے دار صاحب مت بھولے گے اسپتال ہے, تھانہ نہیں. الو کے پٹھے, یہ تو مجھے سمجھائے گا؟ تم مریض کو ہراساں کر رہے ہو. میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں. وہ مجھے خون آشام نظروں سے گھورتا رہا, پھر فائل بند کر کے اٹھ کھڑا ہوا. اچھا پتر, اب تھانے میں ہی گل ہوگی. جب وہ چلا گیا تو میں نے بھائی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. یہ مجھ پر غبن کا الزام لگا رہے ہیں. یہ کچھ ثابت نہیں کر سکتے. آپ بالکل پریشان نہ ہو. اگر آپ پر الزام آیا تو میں شہر کے بڑے سے بڑے وکیل کی خدمات حاصل کروں گا. سہروردی صاحب آپ کی وکالت کریں گے. بھائی مسکرانے لگا. سہروردی صاحب ایسے کیس نہیں لیتے, اور نام تو سنا ہے ان کا. یہ بھی معلوم ہے کہ وہ ایک کیس کی فیس کتنی لیتے ہیں, پر وہ مجھ سے فیس نہیں لیں گے. کیوں؟ تجھے اپنی فرزندی میں قبول کر لیا انہوں نے کیا؟ بھیا میں ان کا اسسٹنٹ بن گیا ہوں, وہ مجھے وکالت پڑھائیں گے اور سکھائیں گے بھی. آپ چاہتے تھے نا کہ میں بہت بڑا وکیل بنوں, جج بنوں. آپ کی یہ خواہش ضرور پوری ہوگی. وہ اٹھ بیٹھے. یہ کب ہوا؟ تو نے پہلے تو نہیں بتایا مجھے. آج میں چاہتا تھا کہ آپ گھر آئیں تو یہ خوشخبری سناؤں آپ کو. آج ہی تو بات ہوئی تھی ان سے. کہ بہت اچھا ہوا, بہت ہی اچھا ہوا منا, مگر ابھی تو میری ایک بات سن دھیان سے.
मेरी गाड़ी देख, शायद थाने में होगी, दफा करें गाड़ी को, आपकी जान से बढ़कर नहीं है वो। देख, घर से दूसरी चाबी लेकर थाने जा, गाड़ी की डिक्की खोल, पीछे बहुत काट कबाड़ पड़ा है, जैक, स्पेयर व्हील, ब्रेक ऑयल और इंजन ऑयल के डब्बे, उनके पीछे पुराने कपड़े बंधे हुए रखे हैं, एधी को देने थे, वो मैं दे दूंगा। उन कपड़ों के नीचे एक प्लास्टिक बैग मिलेगा, उसमें क्या है, कुछ जेवरात हैं, इंतहाई कीमती, मालियत भी उनकी 50 लाख होगी, लेकिन उनका बीमा है 1 करोड़ का। 1 करोड़? किसके जेवरात है वो? हैं किसी के, मेरी क्लाइंट है। ये जेवरात बैंक के लॉकर में रखे जाते हैं, जब उनको ज़रूरत पड़ती है उनका फ़ोन आ जाता है और मैं जेवरात घर पहुंचा देता हूँ, मगर लॉकर की दूसरी चाबी के बगैर। वो मुझे उनका शोफर दे जाता है, जब ज़रूरत नहीं रहती तो मैं ये जेवरात वापस लाकर बैंक के लॉकर में रख के चाबी उन्हें भिजवा देता हूँ। आप ऐसा क्यों करते हैं भैया? क्या बैंक के कानून इसकी इजाज़त देते हैं? यह एतमाद का मामला है मुन्ना, और ब्रांच चलती है मैनेजर की PR पर। तू क्या जाने हम उनके लिए क्या कुछ करने पर मजबूर होते हैं। ये करोड़पति पार्टी है, उस जैसा अकाउंट होल्डर अपने लॉकर में लाखों करोड़ों कैश रखते हैं। ये आधी रात को फ़ोन करे ना कि पैसे चाहिए, तो मैं घर से जाके बैंक खुलवाता हूँ और उन्हें रकम निकालने देता हूँ। मैं ऐसा ना करूँ तो वो डिपॉजिट किसी और बैंक को दे दें और वहाँ का मैनेजर ये सब कुछ करने पर मजबूर होगा। उनके लिए बैंकिंग के औकात कुछ नहीं। मैं अपने घर में भी इतना कैश रखने पर मजबूर हूँ कि किसी भी वक्त उनकी ज़रूरत पूरी कर दूँ। मेरी तरक्की और मेरा मुस्तकबिल सब मुनहसर है गुडविल और डिपॉजिट पर। लेकिन भैया, फ़र्ज़ करो जेवरात ना मिले, फिर क्यों नहीं मिलेंगे? पुराने मैले कपड़े हटा के कौन देखेगा, और देखेगा भी तो बहुत से पुराने शॉपर्स हैं बस। पर पुलिस ने मुझे गाड़ी ना खोलने दी, फिर मालिक तो आप है ना, और फिर गाड़ी केस में भी मुलविस है। आप अगर नादिर शाह से फ़ोन करवा दें तो। भाई के चेहरे का रंग तेज़ी से बदला। नहीं, उसे बिल्कुल मालूम नहीं होना चाहिए। देख मुन्ना, मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता, ये काम तुझे ही करना होगा, जैसे भी करे तू, वरना नौकरी क्या, मेरी ज़िंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। मैं खुद तो जा नहीं सकता। अच्छा ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं कोशिश करता हूँ किसी से मिल मिला के या कुछ दे दिला के काम हो जाए। हाँ ठीक है, तू जा, और देख मुझे बहुत बेचैनी रहेगी, मुझे बता देना, बल्कि वो सब जेवरात लेकर यहाँ आ जाना। मैं बैंक के कैशियर को कॉल कर दूंगा, वो उनको वापस लॉकर में रखवा देगा। मैं बाहर आया तो भाई से ज़्यादा मैं खुद परेशान था। भाई को हर तरफ से शामत अमाल ने घेर लिया था। मैं भाई के बारे में सोचता हुआ थाने की तरफ चलता गया। आखिरी वक्त में मुझे किसी हवाले के बगैर थाने में कदम रखना भी गैर महफूज लगा। कुछ देर पहले ही मैंने उस थाने के एक लालची थानेदार की मुखालफत मोल ले ली थी। वो मुझे गायब भी करवा सकता था। कौन गवाही देगा कि मैं थाने पहुंचा और फिर मेरा सुराग नहीं मिला। मैं रुक गया। मैंने सोचा कि क्यों ना सोहरवर्दी साहब से फ़ोन करा दूं, उनका नाम ही काफ़ी था। मैं अपने दोस्त को सारी बात बता सकता था, मगर क्या बेटे के कहने पर वो ऐसा करेंगे? अभी तक तो मैंने उनकी फर्म भी ज्वाइन नहीं की थी। वो मेरे या मेरे भाई के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। बेटे के कहने पर मुझे चांस देना उनके इख्तियार में था। ये मामला 100% कानूनी था, जिसके हक़ाइक़ का भी किसी को इल्म ना था। फ़ोन पर मैं सारा केस बता के भाई की वकालत नहीं कर सकता था, और उनके ऑफिस या घर जाके बात करना ज़्यादा मुश्किल था। फिर मुझे एक हमसाए का ख्याल आया, जिसका बेटा स्कूल में मेरे साथ था और अब शहर के किसी थाने में पोस्टेड था। हमसाए की मदद ने मुझे थाने के अंदर एक निचले दर्जे के वर्दी पोस्ट से मुतारिफ करा दिया, जिसका रिश्वत का रेट बहुत कम था। वो मुझसे मिलने के लिए बाहर आया और सिर्फ 1000 रुपये नजराना लेकर मुझे एक अकबी रास्ते से थाने के अंदर पहुंचा के चला गया। थाने का पिछला हिस्सा मरकजी इमारत और अहाते की दीवार के दरमियान लंबी सी पट्टी था, जिसमें रोशनी कम थी, और यह हिस्सा आमदोरफ्त के लिए भी बहुत कम इस्तेमाल होता था, क्योंकि दीवार के दूसरी तरफ कोई फैक्ट्री थी। उसकी मस्जिद दीवार के साथ थी और वहाँ जाने के लिए दीवार में शगाफ डाल दिया गया था। उस हिस्से में जब्त शुदा या बरामद होने वाली गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें खड़ी थीं या पड़ी थीं। मुझे आखिरी हिस्से में भाई की गाड़ी दिखाई दी। उसके साथ ही 2-4 नौवारिद गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें अभी असल हालत में नजर आ रही थीं। मैंने पीछे जाकर डिक्की खोलने में देर ना लगाई और टॉर्च की मदद से डिक्की के अंदर के असबाब पर नजर डाली। मुझे फौरन अंदाजा हो गया कि वारदात हो चुकी है। 50 लाख नकद मिल जाने के बाद सरकारी डाकुओं को ख्याल आया होगा कि जिस गाड़ी में इतना कैश था उसमें और भी बहुत कुछ मिल सकता है। ये पैसे वाले चालाक बनते हैं, दौलत को छुपाने के लिए आंखों में धूल झोंकते हैं, कारपेट के नीचे या डिक्की में भी माल रखते हैं, और उनका तजुर्बा, मुशाहिदा या दौलत को सूंघने की हिस्स काम कर गई। उन्हें गुदड़ी में लाल मिल गए। डिक्की के अंदर तमाम मैले पुराने कपड़े जो भाई ने एधी को देने का सोचा था, उन जेवरात को छुपाने में नाकाम रहे थे। तलाशी लेने वालों ने जेवरात निकाल लिए थे और शायद उसके बाद दरवाजों के साइड पैनल भी खोल के देखे गए थे कि खुफिया खानों में कुछ मिल जाए। मैंने दीवानावार कपड़ों को उलट पलट के झाड़ के देखा। सारा सामान जो डिक्की के अंदर हमेशा मौजूद रहता था तलाशी ली, मगर बदकिस्मती मेरे भाई पर दूसरा वार भी कर चुकी थी। वो 50 लाख के जेवरात की चोरी का मुजरिम भी बन गया था, और बैंक केस से ज़्यादा संगीन ये जुर्म था। नाकाम वापस आते हुए मैं परेशानी का शिकार था कि ये खबर भाई को कैसे दूं।
مجھے پتا تھا کہ وہ بے چینی سے میرا انتظار کر رہا ہوگا. میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس کے سامنے نہ جاؤں، لیکن میں نہ جاتا تو وہ سمجھتا کہ میرا چھوٹا بھائی، جسے میں نے باپ اور ماں دونوں کی محبت دے کر پالا، 50 لاکھ کے زیورات لے کر بھاگ گیا. اس نے خون کے رشتے اور ضمیر کی آواز پر دولت کو ترجیح دی. اس خیال کی اذیت اتنی زیادہ تھی کہ میں سیدھا اسپتال گیا اور بھائی کو حقیقت بتا دی. بھائی کا رنگ لاش کی طرح سفید پڑ گیا. وہ کانپنے لگا اور پھر بے ہوش ہو گیا. میں سمجھا کہ اسے دل کا دورہ پڑا ہے اور وہ مرنے والا ہے. ڈاکٹر نے آ کے اسے کوئی انجیکشن دیا جس سے وہ سو گیا، مگر میں جاگتا رہا اور اس کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھا رہا. نہ جانے کیوں بار بار مجھے خیال آتا تھا کہ وہ مر چکا ہے اور میرے سامنے ایک لاش پڑی ہے. ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ صبح تک سوتا رہے گا، مگر وہ رات کے 2 بجے جاگ گیا. نگرانی پر معمول مسلح کانسٹیبل نہ جانے کہاں سے ایک بینچ لے آیا تھا اور سو گیا تھا. سونے سے پہلے اس نے ایک ہتھکڑی بھائی کے ہاتھ میں ڈال کے اس کا دوسرا سرا اپنی کلائی میں لاک کر لیا تھا. بھائی مجھے دیکھتا رہا جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں. پھر بولا، منا تو نے ٹھیک سے نہیں دیکھا؟ میں نے روتے ہوئے کہا، بھائی یقین کرو میں نے ایک ایک کپڑے کو جھاڑا، ہر چیز اٹھائی. زیورات وہ نکال چکے تھے پہلے ہی، وہ پولیس والے، انہوں نے تو دروازوں کے پینل بھی کھول ڈالے تھے. بس منا اب تو میری باقی زندگی جیل میں گزرے گی اگر میں زندہ بچ گیا. لیکن تو بھاگ جا ورنہ تو بھی میرے ساتھ مارا جائے گا. تو چلا جا کہیں دور، اس شہر سے، اس ملک سے نکل جا. آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ کر تکیے میں جذب ہوتے رہے. میں نے بھائی کا ہاتھ تھام لیا. میں تمہارے ساتھ ہوں بھیا، ہر جگہ ہر حال میں. مجھے بتاؤ زیور کس کے تھے؟ کون تھی وہ عورت؟ میں اس سے کہوں گا کہ ہمارا گھر لے لے، گاڑی اور جو کچھ بھی ہے سب لے لے. باقی میں پورا کر دوں گا، ساری عمر قرض اتاروں گا اس کا. پاگل ہے تو، اسے کوئی کمی نہیں. وہ جانتی ہے مجھے، لیکن کیا تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ میں اس سے بات نہیں کر سکتا، اور بات کرنے کا فائدہ بھی کیا؟ آخر تو مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ کون ہے وہ عورت؟ وہ کچھ دیر خلا میں دیکھتا رہا، پھر بولا، نادر شاہ کی دوسری بیوی شہری، شہر بانو. مجھے 440 وولٹ کا کرنٹ لگا. نادر شاہ کی دوسری بیوی؟ ہاں، تو جانتا اسے، یاد ہے وہ جو ہمیں ایک رات پی سی میں ملی تھی؟ ہم وہاں کھانے کے لیے گئے تھے نا، جب میری پہلی پروموشن ہوئی تھی، میں مینیجر بنا تھا. ہاں مگر وہ تو بہت کم عمر لڑکی تھی. مگر وہی اس کی دوسری بیوی ہے شہری. اور اب تو شادی کو بھی 6 سال ہو گئے. مگر وہ تو بہت بے تکلف اعتماد کے ساتھ آپ سے بات کر رہی تھی. آپ نے اسے انوائٹ بھی کیا تھا. وہ اور میں کلاس فیلو تھے 2 سال تک، بعد میں بھی ملتے رہے. آپ اسے پسند کرتے تھے اور وہ؟ بھائی نے اقرار میں سرے لایا. میرے یا اس کے پسند کرنے سے کیا ہو سکتا تھا؟ ماں باپ نے جہاں سمجھا اس کی شادی کر دی، اور اس نے بھی کر لی. تو اور کیا کرتی وہ؟ میں کسی بھی طرح اس کے لائق نہیں تھا. اس کی فیملی صنعت کار تھی، بڑا خاندان تھا. ہم جیسے تو اس کے گھر میں کام کرتے ہیں. پھر خاک محبت تھی اسے آپ سے. زندگی ایسی چلتی ہے منا، فلم کی طرح نہیں. لڑکیاں بہت کمزور، بے بس اور مجبور ہوتی ہیں. میں اسے قصوروار نہیں سمجھتا. قصور میرا تھا کہ اس کا سوشل اسٹیٹس دیکھے بغیر میں اس کے چکر میں پڑ گیا تھا. وہ میرے ساتھ کیسے رہ سکتی تھی آخر؟ میں فرہاد ہوتا تو کچھ کر کے دکھاتا، خود کو اس کے قابل بناتا. وہ میرے ساتھ کیسے رہ سکتی تھی آخر؟ یہی بات خود میں نے اسے سمجھائی تھی آخری ملاقات میں. جو ناممکن ہے وہ ناممکن ہے. اس کے لیے رونا کیسا اور تبدیل سے شکوہ کیسا؟ اب مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کے اور میرے راستے پھر مل جائیں گے. نادر شاہ کبھی کبھی مجھے بلا لیتا تھا کیونکہ اسے مجھ پر اعتماد تھا. وہ باہر سے فون کر دیتا تھا کہ ایک آدمی 50,000 یا 1 لاکھ لائے گا، میرے فلاں اکاؤنٹ میں ڈال دینا. اس کے کتنے اکاؤنٹ تھے یہ مجھے معلوم تھا. میرے پاس اس کے دستخط شدہ چیک پڑے رہتے تھے. وہ فون پر کہتا تھا کہ اس نام کے بندے کو اتنی ادائیگی کر دو. میں کر دیتا تھا. آپ کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے دھندے کیسے ہیں؟ پہلے نہیں معلوم تھا، پر جب معلوم ہوا تو میں مجبور تھا. انکار نہیں کر سکتا تھا. بینک کے جس نائب صدر کی سفارش سے مجھے ترقی ملتی رہی وہ نادر شاہ کا خاص آدمی تھا. اس کا دست راست، اس کا فرنٹ مین. اس کے کالے دھندوں سے مجھے کیا لینا دینا؟ جب ضرورت پڑی اس نے ہماری مدد کی. یہ تو جانتا ہے، پر اب کوئی مدد نہیں کرے گا وہ. مجھے پورا بھروسہ ہے اس پر، لیکن معاملہ بینک کا ہے. انشورنس کمپنی کا نقصان ہوگا. یا تو وہ نقصان پورا کرے یا پولیس سے ڈکیتی کا کیس پکا کرائے، ثبوت شہادت کے ساتھ. پھر بھی کیس تو چلے گا نا، آگے جج سے نمٹنا ہوگا. بھائی بہت مایوس تھا. اور وہ جس کے زیورات تھے؟ معلوم نہیں منا، کچھ نہیں پتا کل کیا ہوگا. وہ خاموش رہ سکتی ہے یا نہیں؟ معاملہ اس کے شوہر کا بھی ہے. اس سے وہ کیسے چھپائے گی اور کب تک؟ سچ بتائے گی تو کیا وہ یقین کرے گا؟ نادر شاہ کو نہیں معلوم کہ اس کی بیوی کے اعتماد کی وجہ کیا ہے. اعتماد تو نادر شاہ کو بھی بہت ہے، مگر بیوی کا معاملہ مختلف ہوتا ہے. وہ شوہر سے کہتی تو وہ بھی یہ کام مجھ سے کراتا اور میں کرتا، مگر اس نے براہ راست مجھ سے کہا. یہ سلسلہ تو 2 سال سے چل رہا تھا. اور نادر شاہ کو پتا نہیں تھا کیا؟ میرا خیال ہے اس نے شوہر کو بتا دیا ہوگا، مگر ایسا نہیں تھا. مجھے گھر میں آنے جانے کی آزادی تھی، مگر یہ حقیقت ہے کہ میں نے کبھی نظر اٹھا کے شہری کو نہیں دیکھا. نہ یہ سوچا تھا
कि वो मुझे किस नज़र से देखती है। मैं जानता था कि नादिर शाह मुझे भी जिंदा दफन करा सकता है और अपनी बीवी को भी। खराबी पुराने ताल्लुक को छुपाने से हुई। अच्छा था अगर हम खुद ही बता देते कि हम क्लास फेलो थे। हमारे साथ तो बहुत से दूसरे लड़के भी पढ़ते थे और लड़कियां भी। साथ पढ़ना कौन सा जुर्म है, लेकिन उसको छुपाना खामखा का जुर्म बन गया। भाई अगर वो चाहे तो आज भी आपको बचा सकती है। अभी जेवरात की कोई बात न करे, बाद में कोई भी कहानी बना ले। घर में से गायब हो गए, गाड़ी में रह गए, किसी ने निकाल लिए, मैं कहीं भूल आई। वो हर जगह आती जाती रहती है, बाहर भी। इतना बड़ा झूठ बोलना आसान नहीं होता उस बीवी के लिए जिसका शौहर नादिर शाह हो। भाई मायूसी से बोला। किस्सा मुख्तसर, 3 दिन बाद भाई को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और पुलिस हम दोनों को तफ्तीश के लिए थाने ले गई। तफ्तीश के वो 3 दिन जहन्नुम के अजाब से बदतर थे। उनका तस्वुर करके आज भी मेरा जिस्म सर्द पड़ जाता है। तफसील अजाबनाक भी और शर्मनाक भी, उसमें ना जाना ही बेहतर है। यूँ समझ लो कि हर लम्हा हम मर जाने की आरज़ू में मरते थे, लेकिन हमें मज़ीद अजाब के लिए ज़िंदा रखा जाता था। पुलिस ने एक थ्योरी बना डाली थी। वो मफरूज़ात कायम करते थे और कड़ियाँ मिलाते जाते थे और फिर उस पर अड़ जाते थे।